بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کو یہ بتانے سے پہلے کہ امریکہ طالبان کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر کیسے اور کیوں مجبور ہوا، آپ امیر المومنین مولا عمر مجاہد رحمہ اللہ جو طالبان کی امارت اسلامیہ کے بانی تھے، ان کی اس بارہ میں آج سے 19 سال قبل کی گئی پیشن گوئی سنیے، جب ظاہری حالات یہ دکھائی دے رہے تھے کہ 5 یا 10 سال بعد لوگ کہا کریں گے کہ تاریخ میں طالبان نامی کچھ لوگ بھی گزرے ہیں۔ جنوری 1989 میں روس افغانستان سے شکست خاک کھا کر چلا گیا تو حکمت یار اور احمد شاہ مسعود کے درمیان حکمرانی کے لیے لڑائی شروع ہو گئی۔ ستمبر 1994 تک یہ لڑائی چلتی رہی اور افغانستان میں لاقانونیت، قتل و غارت گری، ڈاکہ و چوری اور تقدس چادر و چار دیواری کی پامالی اپنے عروج تک جا پہنچی تو طالبان وہاں امن لے کر آئے۔ یہ امن کیسا تھا، اس بارے میں آپ کو انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو میں بتائیں گے۔ امریکہ کو یہ ہضم نہ ہو سکا تو اس نے 11 ستمبر 2001 میں یعنی 9/11 کے واقعہ کا ڈھونگ رچایا اور اپنی ایک بلڈنگ کو خود گرا کر طالبان پر الزام لگایا اور پورے غرور اور تکبر کے ساتھ افغانستان پر جنگ مسلط کر دی۔ اگر آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو رہا ہے کہ روس نے افغانستان پر حملہ کیوں کیا تھا یا پھر امریکہ کو طالبان حکومت کیوں نہ ہضم ہوئی یا اس کا کیا ثبوت ہے کہ امریکہ نے ورلڈ ٹریڈ سینٹر کی بلڈنگ خود گرائی تھی، تو یہ سب کچھ اور دیگر سوالات کے جواب ہم آنے والی ویڈیوز میں بتائیں گے۔ بہرحال یہ جنگ طالبان یا افغانستان کے لوگوں کا انتخاب نہیں تھا۔ اس جنگ میں امریکہ کے ساتھ 48 اتحادی ممالک کی فوج بھی ساتھ تھی۔ 2004 میں کابل میں امریکہ نواز حکومت قائم کر دی گئی، لیکن طالبان کا اثر و رسوخ قائم رہا، خاص طور پر پاکستان سے ملحق سرحدی علاقوں میں۔ 2006 تک امریکہ اسی غرور میں تھا، البتہ 2006 کے بعد امریکہ نے محسوس کیا کہ اس کے خلاف بڑی مزاحمت پیدا ہو چکی ہے جو دن بدن بڑھ رہی ہے۔ جیسے جیسے طالبان کے فدائی حملوں میں اضافہ ہوتا چلا گیا تو امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے لیے ان کا مقابلہ کرنا مشکل سے مشکل تر ہوتا چلا گیا۔ 2008 میں امریکہ اور دنیا کی سوچ میں تبدیلی پیدا ہوئی کہ افغانستان کو طاقت کے استعمال سے نہیں چلایا جا سکتا بلکہ ایک سیاسی عمل کی ضرورت ہے۔ امریکہ نواز افغان فوج نے طالبان کے خلاف کارروائی کرنے کی کوشش کی تو ان کو شدید نقصان اٹھانا پڑا۔ جنوری 2019 میں افغان صدر اشرف غنی نے کہا تھا کہ 2014 سے اب تک 45,000 افغان سیکیورٹی فوج کے اہلکار مارے جا چکے ہیں۔ 2001 میں کی گئی امریکی یلغار کے بعد سے لے کر اب تک 2300 امریکیوں سمیت 35,000 غیر ملکی فوجی افغانستان میں مارے جانے کی تصدیق ہو چکی ہے۔ اصل تعداد اس سے کئی زیادہ ہو سکتی ہے۔ 2014 امریکہ کے لیے سب سے زیادہ خون خوار سال ثابت ہوا۔ 2001 سے اب تک افغانستان، پاکستان، عراق اور شام میں ہونے والی جنگوں میں امریکہ تقریباً $6 ٹریلین اڑا چکا ہے۔ اس سب کے باوجود بھی افغانستان کے 70% علاقے میں طالبان کا کھلا کنٹرول ہے۔ ایک وقت تھا کہ افغانستان میں طالبان کے خلاف 1.5 لاکھ غیر ملکی فوجی موجود تھے، لیکن پھر بھی امریکہ کو کنٹرول حاصل نہ ہو سکا۔ اگر کہیں حاصل ہوا بھی تو برقرار نہ رہ سکا، جو امریکی فوج کا مورال مزید گرانے کا سبب بنا۔ اس وجہ سے امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی انتخابی مہم کے وقت یہ وعدہ کیا تھا کہ وہ امریکہ کو ان تمام جنگوں سے نکالے گا جن جنگوں میں امریکہ گردن تک پھنسا ہوا ہے۔ نومبر 2020 میں امریکہ میں صدارتی انتخابات دوبارہ ہونے ہیں اور ڈونلڈ ٹرمپ امریکی فوج کو افغانستان سے بحفاظت نکالنے کو اپنی انتخابی مہم کا اہم نقطہ بنا کر پیش کرے گا۔ ویسے بھی مغربی دانشوروں کا ہی کہنا ہے کسی جنگ کو فوراً ختم کرنے کا ایک آسان راستہ یہی ہے کہ شکست مان لی جائے۔ طالبان سے معاہدہ یقینی بنانے کے لیے امریکہ نے سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، انڈونیشیا اور پاکستان کو کردار ادا کرنے کے لیے کہا۔ 5 ستمبر 2018 کو امریکہ نے ظلم خلیل داد کو صدر ٹرمپ کے خصوصی مشیر برائے افغانستان کے طور پر شامل کیا، جس کا مقصد امن مذاکرات کے لیے طالبان، افغان دھڑوں اور امریکہ کے درمیان سہولت فراہم کرنا تھا۔ یہ مذاکرات جولائی 2018 میں شروع ہوئے اور اگست 2019 تک امریکہ اور طالبان کے درمیان مذاکرات کے 8 دور مکمل ہو چکے تھے۔ بظاہر یہ غیر نتیجہ خیز یا ناکام دکھائی دے رہے تھے کیونکہ طالبان کے اعصاب کمزور نہیں ہوئے تھے کہ وہ ہار مان جاتے اور جس طرح امریکہ چاہتا تھا اس طرح تسلیم کر لیتے، بلکہ طالبان کا پہلا مطالبہ امریکی فوج کا افغانستان سے انخلا تھا۔ اس وجہ سے مجبوراً امریکہ کو اس طرح ماننا پڑا جس طرح طالبان چاہتے تھے۔ 14 فروری 2020 کو
عارضی امن معاہدہ ہوا جس میں طے پایا اگر یہ عارضی معاہدہ کامیاب ہوا تو مزید پیش رفت کی جائے گی۔ امریکہ اس سے یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ طالبان میں مکمل ہم آہنگی ہے یا نہیں۔ اس عارضی معاہدے پر عمل ہوا۔ 29 فروری 2020 کو امارت اسلامی افغانستان یعنی طالبان اور امریکہ کے درمیان طے ہونے والا معاہدہ کی اہم شقیں یہ ہیں۔ نمبر 1، امریکہ نے مان لیا ہے کہ وہ 14 ماہ میں افغانستان سے مکمل طور پر نکل جائیں گے۔ نمبر 2، طالبان اپنی امارت اسلامیہ سے دستبردار نہ ہوں گے۔ نمبر 3، پہلے 135 دن میں 8600 امریکی فوجی واپس جائیں گے اور 14 ماہ تک کوئی غیر ملکی فوجی افغانستان میں موجود نہ ہوگا۔ اس وقت افغانستان میں 11400 امریکی اور 8000 نیٹو اور اتحادی افواج کے فوجی مقیم ہیں۔ نمبر 4، امریکہ 5000 افغان طالبان کو رہا کرے گا جبکہ افغان طالبان کی طرف سے 1000 امریکی اور افغانی فوجیوں کو 10 مارچ تک رہا کر دیا جائے گا۔ نمبر 5، 10 مارچ سے امارت اسلامیہ کے طالبان اندرونی افغان ڈائیلاگ کا سلسلہ شروع کریں گے تاکہ نئی حکومت بنانے میں سب فریقین کو ساتھ لیا جا سکے۔ نمبر 6، طالبان افغان سرزمین کو امریکہ یا اس کے اتحادیوں کے خلاف استعمال نہ ہونے دیں گے۔ نمبر 7، امریکہ افغانستان پر لگائی جانے والی تمام پابندیاں ختم کر دے گا اور اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل سے سفارتی سطح پر رابطہ قائم کر کے 25 مئی 2020 تک اس امر کو یقینی بنائے گا کہ افغانستان کے خلاف عائد تمام پابندیاں ختم کر دی جائیں۔ نمبر 8، امریکہ اور اس کے اتحادی افغانستان کی سیاسی اور ریاستی خود مختاری کے خلاف بیان بازی سے گریزاں رہیں گے۔ طالبان کی جانب سے ملا عبدالغنی برادر نے جبکہ امریکہ کی جانب سے ٹرمپ کے خصوصی ایلچی برائے افغانستان ظلم خلیل داد نے دستخط کی ہے۔ یہ تقریب کوئی عام یا غیر معمولی یا غیر سنجیدہ تقریب نہ تھی بلکہ اس تقریب میں امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو، پاکستانی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سمیت 50 سے زیادہ ممالک کے وزرائے خارجہ اور نمائندوں نے شرکت کی۔ شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ نے اپنے ایک ٹویٹ پیغام میں فرمایا، 29 فروری 2020 4 رجب 1441 کا دن دنیا کی تاریخ میں یاد رکھا جائے گا جس میں بے سر و سامان امارت اسلامیہ افغانستان نے روس کے بعد دوسری سپر پاور اور اس کے 48 حلیفوں کو اپنی قوت ایمانی اور جان نثاری سے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا اور ثابت کیا کہ انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، تم ہی غالب رہو گے اگر تم پکے مومن رہے۔ اس موقع پر خطاب میں ملا عبدالغنی برادر نے کہا کہ ہم تمام ممالک کے ساتھ بہتر تعلقات کے خواہاں ہیں اور میں تمام افغان گروپس کو کہتا ہوں کہ ایک مکمل اسلامی نظام کے نفاذ کے لیے اکٹھے ہوں۔ یعنی یہ واضح کر لیا کہ افغانستان میں پہلے کی طرح دوبارہ اسلامی نظام نافذ ہوگا۔ یہ واضح طور پر طالبان کی بڑی فتح ہے کیونکہ یہی تمام مطالبات منوانے کے لیے طالبان 19 سال سے مسلسل جدوجہد کر رہے ہیں۔ اس معاہدہ میں افغان حکومت کا وفد بھی موجود تھا لیکن تمام تر بات چیت سے افغان حکومت اور صدر اشرف غنی کو دور رکھا گیا جیسے ان کی کوئی اہمیت ہی نہ ہو۔ امریکہ کی یہ بھرپور کوشش رہے گی کہ یہ معاہدہ پائیدار رہے کیونکہ امریکہ کو جو تلخ تجربہ ہوا ہے امریکہ اس کو دوبارہ دہرانا نہیں چاہتا۔ ناظرین، اگر آپ کو واقعات کے پس پردہ حقائق جاننے کی جستجو ہے یا آپ جاننا چاہتے ہیں کہ جنت کی زندگی کیسی ہوگی تو اس چینل اردو تحقیق کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ آپ کمنٹ میں یہ لکھیے کہ کیا آپ کے خیال میں یہ امن معاہدہ پائیدار ثابت ہوگا یا نہیں اور افغانستان میں مکمل امن قائم ہو جائے گا یا نہیں۔ اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ چھوٹے سے ملک اسرائیل کو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا کیا نقطہ ملا کہ اس نے 1973 کی جنگ اپنے سے بہت بڑے عرب ممالک سے جیت لی تو یہاں کلک کریں۔ اور اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ وہ 3 وجوہات کیا ہیں جن کی وجہ سے پاکستان نے فوجی حملہ کر کے ابھی تک کشمیر کو آزادی نہیں دلوائی تو یہاں کلک کریں۔ اور یہاں کلک کر کے آپ جان سکتے ہیں کہ جب طاعون کا وائرس پھیلا تو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب لکھنے کی برکت سے وہ کیسے ختم ہوا۔